بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے جو مضمون بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے دنیا میں بہت سے لوگوں کا انتخاب فرمایا اور ان کو عزت عطا فرمائی، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ اس میں جو سر فہرست ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ اب یہاں سے اللہ نے اپنے منتخب بندوں کا اور ان بندوں کا جنہوں نے اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت کی، کس طرح سے روحانی عزت، روحانی ترقی اور جسمانی ترقی عطا فرمائی، اس کا تذکرہ۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیلی حالات اب آئیں گے، لیکن تفصیلی حالات بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی پیدائش اور ان کے حالات بیان فرمائے، اور اسی ضمن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ آئے گا، آپ پڑھیں گے آگے۔ اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کے ایک فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ نصارہ کا میں سے ایک فرقے کا عقیدہ یہ ہے، اور اسی طرح سے ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اس خدائی میں العیاذ باللہ شریک ہیں، اور ان کو یہ شبہ اس لیے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے بارے میں خدا ہونے کا جو عقیدہ بنا وہ اس وجہ سے کہ حضرت مریم کے پاس بچپن میں بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے حضرت زکریا ان کو کمرے میں جب چھوڑ کر جاتے تھے تو وہ بے موسم پھل جب آتے تھے واپس تو حضرت مریم کو ملتے تھے، وہ سوال کرتے تھے قالت انا لکی ھذا، مریم دروازہ بھی بند ہے، حالات بھی تمہارے مزاج کے موافق نہیں ہیں، بچی ہو اور مارکیٹ میں اس طرح کے پھل دستیاب نہیں ہیں، انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ تو ان کا جواب ہوتا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے کھلاتا پلاتا ہے۔ بہرحال
حضرت مریم بچپن میں بے موسم پھل ان کو اللہ عطا فرماتے تھے، تو نصارہ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ بھی خدا ہیں۔ اللہ نے اس بات کی تردید فرمانے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، کن کے گھر پیدا ہوئیں، کیا حالات بنے، اس لیے پہلے حضرت مریم کی پیدائش کے حالات کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے اور رد فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں حضرت عمران، اور حضرت عمران کی اہلیہ ہیں حنہ بنت فاقوزہ، یعنی حضرت مریم کی والدہ۔ حضرت عمران کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا، ماں نے یہ نظر مانی، اور اس زمانے میں نظر ماننا، منت مانگنا اس اعتبار سے درست تھا اور عبادت کا کام سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو اللہ کے نام پر آزاد کر دیا جائے گا۔ اس آزاد کر دیے جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بچہ اب یہ کوئی دنیاوی کام نہیں کرے گا۔ دنیاوی کام مثال کے طور پر نکاح نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، اس کی زندگی کو آزاد کر دیا جائے گا کہ یہ بس اللہ کی عبادت اور خانہ خدا کی خدمت میں لگا رہے گا، یعنی بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ باپ نے سوچا، یعنی حضرت عمران نے، کہ میں اگر اس طرح کی نیت منت مانگ لوں گا تو میرے ہاں اولاد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا۔ چنانچہ نظر مانی، اور ان کی والدہ نے نظر مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں آئے گا یا آیا ہے، میں اس کو تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں۔ اور اشارتاً یہ دعا بھی تھی کہ اے اللہ اگر دینا تو لڑکا دینا تاکہ خانہ خدا کی خدمت کر سکے، عبادت کر سکے، اور اگر لڑکی ہوگی تو پریشانی ہوگی کہ وہ کس طرح سے خانہ خدا کی خدمت کرے گی۔ اور اس طرح کی نظر ماننا یہ لڑکوں کے لیے ہی خاص ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اولاد ہوئی، اور اولاد میں لڑکا نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب دیکھیں، یہاں عقیدے کا رد ہے کہ جو اولاد منتوں کے بعد ہو، جو اولاد پیدا ہونے میں دوسروں کی محتاج ہو، وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ اصل مدعا یہی ہے آج کے سبق کا یا آج کی آیت کا، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا ہیں، تو جاننا چاہیے کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور حضرت مریم تو اپنی پیدائش میں اپنے والد اور اپنی والدہ کی محتاج تھیں، اور یہ اولاد بھی منتوں کے بعد ہوئی، اور منت بھی ایسی مانی گئی کہ اے اللہ جو بھی ہوگا اس کو ہم تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، یعنی اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ جب یہ پیدا ہو گئیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کے والد جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عمران تھے، یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور اتفاق یہ اللہ کا کرنا، یہ جو مصلحت کے عین موافق ہو اللہ وہی کرتے ہیں، کہ پیدائش سے پہلے حضرت عمران کی وفات ہو گئی، یعنی حضرت مریم کے والد کی۔ والدہ کو پریشانی ہوئی کہ اب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے یا بچی پیدا ہو گئی ہے، کیا کریں؟ چنانچہ بیت المقدس کے مجاور اس وقت تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، جو کہ حضرت مریم کے خالو بھی ہیں، لے گئیں اور کہا کہ میں نے نظر تو مانی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوں گی،
لیکن اب ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور میں منت مانگ چکی ہوں، لہذا اپنے گھر پہ تو نہیں رکھ سکتی، اپنی شریعت کے موافق جو کہ عبادت ہے اب آپ اس کو رکھیں۔ چنانچہ اس میں اختلاف ہوا کہ کون رکھے۔ حضرت وہاں کے مجاور تھے حضرت زکریا، انہوں نے کہا کہ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ میں تو نہیں رکھ سکتی، آپ رکھ لیں۔ لوگوں نے کہا حضرت زکریا آپ بھی نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال قرعہ اندازی ہوئی، بار بار حضرت زکریا کا نام آتا رہا اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئیں اور اس کے بعد انہوں نے ان کی تربیت فرمائی۔ بہرحال یہ پورا واقعہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اس میں جو صراحت کے ساتھ بات آئی ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ خدا ہیں، نہ جو اپنی پیدائش میں منتوں کی محتاج ہو، نہ وہ خدا ہو سکتی ہیں۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا تھا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر طرح کا وہ خاندان اللہ کا اطاعت گزار اور نیک خاندان تھا، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی اولاد کی پرورش بھی شیطان سے حفاظت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ پورا مضمون ہے جو پورا ایک رکوع کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کی دعائیں بہت سنتے ہیں، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، یہ حضرت عمران میں نے بتایا حضرت مریم کے والد ہیں اور بیت المقدس کے امام بھی تھے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، یعنی اب اس کی شادی بیاہ کچھ نہیں ہوگا، دنیاوی کام کچھ نہیں ہوگا، ہاں تیرے دین کی خدمت کے لیے اس کو میں وقف کرتی ہوں۔ فتقبل منی، اے اللہ میری اس نظر کو قبول فرما۔ یہ اس شریعت میں یہ کام عبادت تھا، اس شریعت میں یہ کام عبادت نہیں ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں رہبانیت، کہ بس دنیاوی کاروبار سے آزاد ہو کر آدمی راہبوں والی شکل اختیار کر لے، یہ وہاں عبادت تھا، شریعت محمدیہ میں اب عبادت نہیں ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ افسوس سے کہنے لگیں یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور کہنے لگیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہنے لگیں
کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔